اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب یہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب فسیعود، ان قریب یہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ اسلام کی اجنبیت کس طرح سے اور کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مکی دور کے اندر اور مدنی دور کے اندر وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے، یعنی میرے پیٹھ کو اپنی ماں کے پیٹھ سے تشبیہ دی ہے کہ مجھ پر تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حرام ہو چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ ماحول کے مطابق دیا۔ وہ عورت لڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسلام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، میری جوانی اس شخص کے ساتھ گزر گئی، اب میں اس عمر میں شادی نہیں کر سکتی ہوں، میرے بچے ہیں، میرے لیے بہت سارے معاملات ہیں، میری تو زندگی اندھیر ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ نہیں، آپ حرام ہو چکی ہو۔ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دینا تھا یا اس خاتون کے حق میں دینا تھا؟ یہ اگر کوئی تاریخ کی بات ہوتی تو بہت سارے لوگ اس کی تردید کر دیتے۔ اگر احادیث کا معاملہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف ایک جاہل خاتون ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب بھی معلوم نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لڑ رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ اسی کے حق میں کر دے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سورہ مجادلہ کو لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بنا دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ خالی الفاظ کہنے سے کہ بیوی میری ماں ہے، وہ ماں نہیں بنتی ہے، یہ جھوٹ بات ہے اور یہ منکر بات ہے۔ یہ پوری تفسیر قرآن کے اندر جوں کہ تو موجود ہے۔ اب اس سے اخذ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ ماحول جس کی شکار پوری دنیا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس ماحول کے اثرات تھے، اور ماحول کے مطابق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے تھے۔
لیکن ایک خاتون جس کے دل میں درد تھا، جو اپنا دکھ سمجھ رہی تھی کہ اگر شوہر سے میں جدا ہو جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی اور اس کے حق کے اندر فتویٰ بھی دے دیا، فیصلہ بھی دے دیا۔ اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی رہنمائی کیا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کو دیکھتے ہیں تو اسلام مولوی زدہ ہو گیا ہے۔ آج اسلام کی کوئی جو خد و خال ہیں وہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہے ہیں۔ اور یہ کب سے مولوی زدہ بنا ہے، اس کی کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ 1 صدی پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ 2 صدیوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ 5 اور 6 صدیوں کی بات بھی نہیں ہے۔ جب سے مولوی بنا ہے یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور مولوی کب بنا ہے؟ صحابہ کرام کے دور کے اندر کوئی مولوی تھا؟ تابعین کے دور کے اندر کوئی مولوی تھا؟ تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور میں کوئی مولوی تھا؟ جب جو ہے نا اسلام کو پیشہ بنا لیا گیا تو پھر مولوی بھی میدان کے اندر آ گیا۔ اور یہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کے نزدیک قرآن کی تعلیم کے اوپر، پڑھنے پڑھانے پر معاوضہ لینا جائز نہیں تھا، امامت کے اوپر معاوضہ لینا جائز نہیں تھا۔ پھر متاخرین جو بعد کے آنے والے علماء ہیں ان لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہم نے امامت کے اوپر، قرآن پڑھانے پر، علم پڑھانے پر اگر ہم نے یہ پابندی نہ اٹھائی کہ اس پر معاوضہ نہیں لے سکتے ہو تو اسلام کا کباڑہ ہو جائے گا، اسلام دنیا میں نہ رہے گا۔ اس لیے جواز پیش کیا کہ بھائی آپ امامت بھی کرو اور اس پر پیسے بھی لو، قرآن بھی پڑھاؤ اور پیسے بھی لو۔ تو نتیجے کے اندر یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک تجارت گاہ بن گیا۔ پھر مختلف مسلکوں کی ترویج ہوئی، مختلف مکاتب فکر بن گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر مولوی تو دنیا کے اندر آج ہے لیکن اسلام بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر نبی نے جب دعوت دی ہے تو اپنی دعوت کے اندر اس نے جو نا یہی بات کی ہے کہ میں اس دعوت کے اوپر آپ سے کوئی اجر نہیں لیتا ہوں۔ آج جو ہماری یہ محفل ہے، اگر میں اس کے اوپر معاوضہ لوں گا تو جو مجھے معاوضہ دے گا میں اس کے لیے بات کروں گا یا اللہ کے لیے کروں گا؟ معاوضہ دینے کے لیے کروں گا، اس لیے کہ معاوضہ اگر جو ہے نا میں اس کی طبیعت کے مطابق نہیں چلوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ میری اس تقریر کو بند کر دے گا۔ ہمارے ہاں نکاح کے اوپر پیسے ہیں، آپ میت کو غسل دو، اس کی بھی فیس ہے، طلاق کا فتویٰ لے کے جاؤ، اس کے لیے بھی فیس ہے۔ ہر چیز کے اوپر انہوں نے معاوضے مقرر کر دیے ہیں، لیکن اس میں قصوروار علماء نہیں ہیں، قصوروار مذہبی طبقات نہیں ہیں، یہ بیچارے اندھیرے کے اندر مارے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فتویٰ دے سکتے ہیں
جو خلوص کی بنیاد کے اوپر ہو، اور فتویٰ کیا ہے کہ بھئی اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم یہ تہمت نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی سازش کا شکار تھے. نہیں، جو ماحول تھا اس کے ماحول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دے دیا؟ فتویٰ دے دیا. آج بھی علماء کرام، مفتیان اعظام، شیخ الحدیث اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ ماحول زدہ ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ مولوی زدہ ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں فرق کرنا ہوگا. ہمیں کسی کی تضحیک نہیں کرنی، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہم نے کسی کو برا نہیں سمجھنا، ہم نے کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا، ہم نے کسی کی عقیدت کے اندر فرق نہیں لانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کے مطابق فتویٰ ایسا دے سکتے ہیں جس کے خلاف اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہا ہے، اور اگر مولوی بھی دے رہا ہے تو مولوی بیچارہ وہ اسی عقیدت کا مستحق ہے، اسی محبت کا مستحق ہے، اس کی شان کے اندر، اس کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے اس وحی کو چھپایا نہیں، کیونکہ حق کو چھپانے والا نبی نہیں شیطان ہو سکتا ہے، اور حق کو چھپانے والا نبی کا جانشین مولوی نہیں شیطان ہو سکتا ہے. جب جو ہے نا اس کو حق کی بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کو وہ چھپائے تو پھر وہ شیطان ہے، پھر وہ اہل حق نہیں ہو سکتا. ماحول کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے.